جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم 110 جو ہے وہ سورہ ال عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں۔ ہاف ہم نے کی تھی، ہاف ہماری رہ گئی تھی۔ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہماری ڈسکرپشن دے رہے تھے ہماری جاب کی، کہ ہماری اس دنیا میں جاب کیا ہے ایز اے امتی۔ جو ہے اللہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ وَلَوْ آمَنُوا، اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب بھی اہل کتاب، لَكَانَ تو تھا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون ان سے ایمان والے، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر الفاسقون وہ فاسق تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مجھے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری عورتیں جو ہے وہ سرکش ہو جائیں گی، اور جو تمہارے جو نوجوان ہیں وہ ان میں فساد پیدا ہو جائے گا، اور تم لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی نہیں نکلو گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ ہماری عورتیں بھی سرکش ہو جائیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ وقت جو ہوگا وہ تمہارا زوال کا وقت ہوگا۔ اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ اس سے بری حالت کیا ہوگی تم لوگوں کی، کہ تم لوگ جو ہے وہ جو ہے نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جو چیز ہمیں معلوم ہو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ جو ہے نا زیادہ نہیں ہو سکتا، آپ تو میرے لیکچرز فارورڈ کر دیا کریں اپنی فرینڈس کو فیس بک پہ، یا جدھر بھی آپ جو ہے وہ ایزی سمجھے لیکچر فارورڈ کر دیا کریں، تاکہ کوئی ایک انسان کو تو جو ہے وہ اگر وہ لیکچر سنے تو ہو سکتا ہے وہ اس پہ عمل کرنے لگ جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے شیئر کیا تھا، آگے اس کا اور آپ کا معاملہ ہے کہ اس نے وہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کو لاسٹ بھی اگزامپل دی تھی کہ آپ نے کسی کو نیکی کی طرف بلانا ہے تو ایک رغبت دلانی ہے اس کو۔ میں آپ کو اگزامپل دی تھی آپ کو ایک ساتھ ہی کہ کوئی سیل لگتی ہے، وہ بھی میں نے اگزامپل دی تھی، اور کس طرح ہم لوگوں میں جو ہے وہ رغبت نہیں بھی ڈالتی، یہ بھی ہم خود ہی کرتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے نا وہ رغبت نہیں رہتی۔ اگزامپل سے سمجھاتی ہوں آپ کو کہ آپ کسی پارٹی میں گئی ہیں، شادی میں گئی ہیں یا کہیں بھی آپ وہاں گئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک لڑکی ہے جس نے بالکل آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کیا ہوا، جیسا لباس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ویسا جو ہے اسے نہیں پہنا ہوا، بالکل اپوزٹ، یعنی سلیو لیس بازو پہنے ہوئے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے، دوپٹہ نہیں لیا ہوا، یا مکمل طور پہ اس نے اپنے احکامات کو فالو نہیں کیا ہوا، تو آپ جا کے اس کو کہتی ہیں کہ یو آر سو بیوٹیفل، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ ڈریس تم نے کہاں سے لیا ہے، تم پہ کتنا سوٹ کر رہا ہے، یہ وہ سب کچھ۔ اور اس کے پاس جو عورتیں ہوں گی یا پھر ارد گرد ہوں گی، ان کے بھی ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، اچھا اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے تو ہم بھی اس طرح کا پہنیں گے۔ یہ دیکھیں ہم خود جو ہے نا ان کو پھر اس طرف برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ پر بھی غور فکر کرنا کہ ہم نے کون سے الفاظ یوز کرنے ہیں، ہم نے کیا کہنا ہے، ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم پہ واضح کر دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز واضح۔ میں نے آپ کو سورہ نور کا کہا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں 31 آیت میں نے آپ کو کہا تھا کہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایون محرم اور غیر محرم ریلیٹیوز جو ہمارے محرم ہیں، جو ہمارے نامحرم ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہو کہ یہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو تمہارے محرم ہیں، تم ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ لباس پہن سکتے ہو۔ کہ آپ وہ آیت پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو گھر کے جو افراد ہیں نا جن کے سامنے ہم جو ہے نا وہ اگر اپنی زینت دکھا بھی لیں تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی کہا ہے کہ ہم نے اوڑھنیاں اوڑھے رکھنی ہیں، مینس کہ ہم اپنے سینوں پر جو ہے وہ اپنے دوپٹے رکھیں گے، یعنی وہ گھر کا اللہ نے بتایا نا ایک کہ گھر میں اگر آپ ہو تو ان کے سامنے جو ہے نا تم نے اپنے اوڑھنیاں اور اپنے سینوں پر دوپٹے رکھنے ہیں۔ اور پھر آپ آگے جائیں، آگے جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی حکم دیا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو، جب تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو تمہارا لباس تب کیسے ہونا چاہیے، کیسے تم نے اپنے آپ کو پورا کور کرنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتا دی ہوئی ہے۔
کوئی ایسا حکم جو ہمیں نہ پتہ ہو، ایوری تھنگ جو ہے نا ہمیں قرآن سے سمجھ آ رہی ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کریں، آگے نہیں پہنچائیں، خود عمل نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ہرگز نہیں یضرکم، نہ بگاڑ سکیں گی تمہارا الا مگر اذا، ستانا۔ اب ہوا کیا تھا کہ کہ کچھ جو یہود کے علماء تھے نا، سارے کے سارے ہی برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے صحابی کا، عبداللہ بن سلام۔ یہ پہلے یہودی تھے، پھر جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو ہے نا ان کے جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کو بہت زیادہ باتیں سنایا کرتے تھے کہ تم تو جو ہے نا وہ اچھے انسان ہو ہی نہیں، تم تو ہو ہی کافر، تم لوگ تو اپنے دین سے ہی پھر گئے، تو بہت زیادہ باتیں جو ہے نا وہ سنایا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کہ یہ زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، صرف زبانی ہی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور یہ بھی تھا کہ جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ تشریف لائے، اسلام پھیلنے لگا، تو وہاں کے جو یہود تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے، ان کے گھر جو تھے وہ ہتھیار کا کام کرتے تھے، اور ان کے گھر بھی بہت مضبوط بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، کافی امیر تھے۔ تو صحابہ کرام تھوڑا ایسا نا مینس کہ ان کو تبلیغ کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو کہیں گے تو وہ کہیں کچھ کر نہ دے، ہمیں نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تو ان مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک امید دلانے کے لیے، ایک تسلی دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم اگر ان کو دین کا تبلیغ دو گے یا ان کو کہو گے تو وہ ہرگز بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، منہ سے ہاں کچھ برا بلا بول سکتے ہیں تھوڑا بہت، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم اور اگر تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار تو وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جنگ کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی وہ لوگ جو ہے پیٹھ پھیر کر باہر جائیں گے، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم پھر لا ینصرون، ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس سے پہلے صحابہ کرام بہت کہ ایک ڈر تھا ان کے دل میں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ان کو اتنا حوصلہ ہوا کہ وہ فل بہادری کے ساتھ انہیں کہا نہیں اب تو ہم دیکھیے گا، ہم فل ان کو جو ہے وہ تبلیغ بھی کریں گے، ان کو منع بھی کریں گے، سب کچھ ان میں ایک حوصلہ آ گیا صحابہ کرام میں۔ تو یہی حوصلہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حوصلہ، وہ ہمت اور وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم بھی جو ہے وہ نان مسلمس کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ آج کل تو ہم اپنے ہی مسلمس کو ہی بار بار سمجھانے میں لگے ہوتے ہیں، اپنے ہی مسلم جو بہن بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ان کو وہی اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ہماری ساری زندگی ان کو ہی جو ہے وہ سمجھانے میں گزر جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اس کو کھولو، اس کو پڑھو۔ باہر نان مسلمس کو ہم کب جو ہے وہ تبلیغ کریں گے؟ تو یہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس چیز پہ۔ دوسری بات بیان کی گئی یا ان کے لیے چسپاں کر دی گئی، علیہم الذلہ، تو ان پر ذلت، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل، اس عہد سے کہ من اللہ، اللہ سے، وہ حبل، اس عہد سے کہ من الناس، لوگوں سے، وہ باءوا، اور لوٹیں، بغضب من اللہ، غضب اللہ کے ساتھ، وہ دوسری بات اور رکھ دی گئی یا چسپاں کر دی گئی، علیہم المسکنہ، تو ان کے لیے محتاجی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں، یہاں بھی پائے جائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم بھی ادا کہ ان کو جہاں پاؤ تم لوگ قتل کر دو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی یہ جائیں گے ان کے لیے محتاجی ہی محتاجی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو ٹائپس کا بتا رہے ہیں کہ کون سے دو لوگ ہیں جو امن پا سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اسلام قبول کر لیں، بعد میں جو کہہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں، تو وہ بچ جائیں گے۔ اور دوسرے وہ بچ جائیں گے کہ وہ کسی قبیلے سے امان لے لیں یا وہ امان میں چلے جائیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں۔ باقی دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہی ذلت ہے اور محتاجی۔ ذالک، یہ اس لیے بلا وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں ذلت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ کانوا تھے، یکفرون، انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کی۔ یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے اس بات پہ کہ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار تو نہیں کرے۔ یہی ہوتا ہے نا
ہم کوئی چیز ہمیں پتہ چل گئی، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم نے احکامات اور 4 پارے کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ہم اس آیت کو پڑھنے کے باوجود بھی اب ہم کسی کو چیز گھٹیا چیز دیتے ہیں یا اچھی چیز نہیں دیتے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کے بارے میں ہمیں کہا، جو باقی احکامات ہیں، ہم جانتے ہوئے بھی اگر ان کو عمل نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی تو اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے نا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کا بغیر حق کی، بغیر حق کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ لوگ کتنا ظلم کرتے تھے نبیوں پر، کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ایک دن میں انہوں نے صبح اتنے جو ہے نا وہ انبیاء کو قتل کیا، رات کو اتنے انبیاء کو قتل کیا۔ ذالک، یہ بما، اس کے لیے ہے جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصوا، جنہوں نے نافرمانی کی، وقانو، اور وہ تھے یعتدون، حد سے بڑھے ہوئے۔ اب جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسو، نہیں ہے، سواء، برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت، ایک جماعت، قائمات، قائم، یتلون، وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کو، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ہر ایک کوئی جو ہے نا وہ برا نہیں بتا رہی، اللہ تعالیٰ جو اچھے تھے ان میں ان کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو آیت تھی وہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں، ان کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی تھی کہ وہ پہلے یہودی تھے اور پھر جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں برابر وہ اور وہ اہل کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، تو یہی لوگ ہیں جو رات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی آئے تھے کہا ہوا ہے کہ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک جتنا آپ کا قیام جو ہے وہ لمبا ہوتا تھا اتنا ہی آپ کا رکوع لمبا ہوتا تھا، اور جتنا ہی آپ کا رکوع لمبا ہوتا تھا اتنا ہی آپ کا سجدہ لمبا ہوتا تھا، اور آپ اپنے ایک قیام میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھتے تھے۔ سوچیں ذرا، 2.5 پارے بنتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ نساء بھی، کتنی لمبی آپ نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آج کل کبھی غور کریں ہماری نمازوں میں اتنی تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ 5 منٹ میں اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ آرام سے جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی آپس میں مل جل جاتے ہیں کہ وہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بالکل آرام سے حکم ہے کہ ہم آرام سے جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو کریں۔ تو وہ اتنی لمبی جو ہے وہ کرتے تھے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے جو ہے وہ بہن کے بیٹے تھے، ان کا نام آئی تھنک عروہ تھا، تو وہ جو ہے آئے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، آپ کچھ کام تھا ان کو، کچھ پوچھنا تھا انہوں نے، تو آئے، آپ حجرے میں آئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ بیٹھ کے کہ ابھی جو ہے نا یہ نماز مکمل ابھی کر لیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو جو ہے وہ کیا ہوا کہ اتنی لمبی آپ کی نماز، اتنا لمبا رکوع تھا کہ وہ کہتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا، شاید ان کی تھوڑا ٹائم لگے گا، تو جو ہے وہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا تب، چھوٹے ساتھ ہی بازار بھی تھا، تو آپ نے کہا چل میں ساتھ ہی بازار ہے تو اپنی کوئی ضرورت کی جو سامان ہے وہ لے آتا ہوں، واپسی پہ جو ہے نا میں ان سے بات کر لوں گا۔ تو وہ جاتے ہیں بازار سے سامان لے کے آتے ہیں، واپسی پہ آتے ہیں، واپسی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ابھی تک نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی آیت جو ہے نا وہ بار پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ سلام پھیرتی ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ہی آیت بار پڑھ رہی تھیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سورت جب میں پڑھ رہی تھی تو اس سورت کی یہ والی آیت مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ میں اس کو بار پڑھتی جا رہی تھی۔ اور آج کل ہم دیکھیں ہمارے تو اتنی نمازیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہم تو جلدی کرتے ہیں کہ بس ہم جلدی سے کچھ جو ہے نا وہ نماز بس فارغ کر لیں اپنی۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو وقت، اور کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے تہجد، لیکن اگر آپ پورا قرآن پڑھیں، اتنی فضیلت ہے حدیثوں میں، قرآن میں اس ٹائم کی کہ اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اس ٹائم پہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ اور ایک روایت یاد آئی مجھے، ایک حدیث یاد آئی ہے اس سے، کہ نبی پاک ایک صحابی تھے، تو ان کا نا ایک ان کا چھوٹا بچہ تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اب آپ جو ہے نا وہ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی، تو آپ نے جو ہے نا وہ رات کو تلاوت شروع کی، پاس ہی نا گھوڑا تھا، اور گھوڑے کے بالکل ساتھ ہی نا بچہ آپ کا پڑا ہوا تھا۔ اب ہم نے تلاوت شروع کی تو وہ جو گھوڑا تھا نا وہ دھپکنا شروع ہو گیا، کہ وہ آپ نے ٹانگیں اٹھانا شروع ہو گیا، تو آپ کو لگا کہ اس کی ٹانگ کے نیچے جو ہے نا وہ بچہ نہ آ جائے، تو آپ اٹھے، آپ نے تلاوت سٹاپ کی، اور آپ جو ہے وہ بچے کو اٹھایا۔ تو پھر جب بچے کو اٹھایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے اپنے ٹانگیں نیچے کر لیں، وہ دھپکنا اس نے بند کر دیا جب آپ نے تلاوت سٹاپ کی۔ تو پھر جو ہے جب آپ نے دوبارہ سے تلاوت سٹارٹ کی تو وہ دوبارہ سے وہی دھپکنے لگ گئے، آپ نے پھر تلاوت روکی، پھر جو ہے نا وہ رک گیا، تیسری دفعہ دوبارہ آپ نے تلاوت شروع کی، تیسری دفعہ وہ دوبارہ دھپکنا شروع ہو گیا، اس طرح نا کافی دفعہ ہوا۔ تو آپ نے تلاوت سٹاپ کر کے آپ نے ٹائم دیکھا کہ اب تہجد کا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں نا جو ہے وہ نماز ادا کر لوں۔ تو آپ جو ہے نا ایسے ہی آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بادل ہوتا ہے، اور بادل کے اندر ایسے جیسے چراغ نہیں جل رہے ہوتے، ویسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ چراغ جل رہے ہیں۔ تو آپ اتنا غور نہیں کرتے، آپ جو ہے نا وہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر صبح فجر ٹائم نماز ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے عرض کرتے ہیں کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو تم بادل میں دیکھ رہے تھے نا، وہ فرشتے تھے جو قرآن کی جو تم تلاوت کر رہے تھے وہ سننے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پوری رات عبادت وہ قرآن کی تلاوت کرتے نا، تو پورا جو وہ آسمان ہے نا وہ ان ستاروں سے، وہ ان جو فرشتوں سے بھر جاتا، اور صبح کے وقت سارے جو ہے وہ بچے مدینہ کے تھے وہ ان فرشتوں کو دیکھتے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس ٹائم رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا، نماز تہجد ادا کرنا۔ تو کوشش کیا کریں اگر رات کو آپ جاگ رہے ہوں، جاگ نہ بھی رہے ہوں، تو تہجد کی عادت ڈالیں، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی جو ہے نا وہ نماز ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ اور ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے نیک بندوں کی جو نشانیاں بتا رہے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ، یہ دیکھیں اب دوسری دفعہ آئی تھنک یہ آ گئی ہے بات۔ وَيَأْمُرُونَ اور حکم کرتے ہیں بالمعروف اچھی بات کا، وَيَنْہَوْنَ اور روکتے ہیں عَنِ الْمُنْکَرِ برے کاموں سے، وَيُسَارِعُونَ اور وہ دوڑتے ہیں فِی الْخَیرَاتِ نیکیوں میں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو بکر کا واقعہ، کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ تھے من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ وَمَا اور جو یفعلوا وہ کریں گے من خیر کوئی